الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إلهي أزمى البلاء وبرئ الخطايا وانكشف الغطاء وانفتح الرجاء وزاكت الأرض ومنأت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففردنا بحقهم فرجا حسنا قريبا كلمه البصر أو هو أكرم يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين محمد وآل محمد صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو عبادت کے لیے خلق کیا. ہمارے خلق ہونے کا مقصد عبادت ہے
اور ہماری عبادت سے کوئی پروردگار کو فائدہ نہیں ملتا، بلکہ وہ فائدہ خود ہمیں ہی واپس ملتا ہے۔ تمام عبادتوں کے دنیاوی اخروی بے شمار فوائد ہیں۔ پھر انسان یہ سوچے کہ میرا جو دن گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، میرے وجود سے کیا ثمر مل رہا ہے، کیا پیداوار ہو رہی ہے؟ آیا میرے وجود سے فقط مادی چیزوں کی اور فانی چیزوں کی پیداوار ہو رہی ہے، یا میرے وجود سے فقط نجاستوں کی پیداوار ہو رہی ہے، یا عبادت کے ذریعے سے میرے وجود سے نور کی پیداوار ہو رہی ہے؟ یعنی انسان فکر کرے، یہ ساتوں اعضاء جو ہے پروردگار نے کمانے کے لیے دیے ہیں، آج آنکھ سے میں نے کیا کمایا، کیا میری پیداوار ہوئی، کیا میری کمائی ہوئی؟ اگر اس آنکھ سے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، یقیناً ہم نے جنت میں بہت کچھ پیدا کر لیا۔ اگر اس آنکھ سے ہم نے آنسو بہائے تو ان آنسوؤں سے ہم نے قیامت کے لیے بہت بڑا سرمایہ اکٹھا کر لیا۔ اگر اس زبان سے ہم نے فقط سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا تو جنت میں کئی درخت لگ گئے۔ یہ ہماری پیداوار ہے، یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہمارا ثمر ہے۔ اور اسی زبان سے اگر ذکر ہم نے بہت ہی توجہ کے ساتھ کیا تو پروردگار اسی ذکر سبحان اللہ سے 4 پرندوں کو خلق کرتا ہے، اور وہ پرندے ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی کمائی ہے، یہ انسان کی پیداوار ہے۔ اس ہاتھ سے ہم نے غریب کی مدد کی، مسکین کی مدد کی، یہ جنت کی پیداوار ہے۔ نہیں معلوم وہاں کتنے جنت میں آپ کے گھر بن گئے، کتنی نعمتیں، کتنے باغات، مگر ایک مرتبہ انسان ان ساتوں اعضاء سے عبادت نہیں کرتا تو اب انسان کیا ہے؟ اب انسان کی پیداوار صرف نجاست کہ پیٹ کو بھرتا ہے پھر جا کے خالی کرتا، اس کے علاوہ کیا اس کی پیداوار، اس کی کیا کمائی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں پوچھ پر جس کی زندگی بورچی خانے اور ٹوائلٹ کے درمیان گزر جائے، کچھ اس کی پیداوار نہیں، نجاست کو پیدا کر رہا ہے، بے شمار اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہا ہے، مگر پیدا کیا کر رہا ہے؟ پیسہ پیدا کر رہا، پیسہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، یہ مادی چیز ہے، یہ جدا ہو جائے گی۔ اصل پیداوار انسان کی یہ ہے جو قبر میں اس کے ساتھ جائے، قیامت میں اس کے ساتھ جائے، یعنی عبادت کے ذریعے سے آپ نور پیدا کر رہے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرات سے پروردگار فرشتوں کو خلق کر رہا ہے، ماشاءاللہ، یہ انسان کی کمائی ہے۔ یہ فرشتے قبر قیامت میں آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، لہذا انسان ان ساتوں اعضاء کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے انسان کا خود کا فائدہ ہے، خود کمال تک پہنچتا ہے، خود عروج تک پہنچتا ہے، خود ترقی کرتا ہے، خود آخرت کا سرمایہ بناتا ہے۔ ہماری عبادت سے کوئی پروردگار کو فائدہ نہیں ملتا۔ سلوات پر محمد والی۔ اور اس دنیا میں بھی عبادتوں سے ہزار بیماریاں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، ٹینشن ختم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو لوگ خدا سے دور ہیں، آج وہی غرب کی ثقافت ڈش اینٹینا VCR کے ذریعے سے آ چکی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی خودکشی عام ہوتی چلی آ رہی ہے کہ خود کو مارنا جیسے کافر مارتے ہیں، جیسے یہودی عیسائی امریکہ میں سب سے زیادہ خودکشی، پھر یورپ میں، آج وہی یہاں بھی آ گئی۔ کیوں؟ لوگ جب خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جب مادہ پرستی میں غرق ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ خودکشی ہی کے ذریعے سے وہ خود کو نابود کر دیتے ہیں۔ حالانکہ خودکشی کے بعد انسان خود توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے، یعنی ایسا گناہ ہے تو گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا، لیکن خودکشی کرنے والا یقیناً جہنمی ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے، مرنے کے بعد پھر توبہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سلوات پر محمد والی۔ تو عبادت کا فائدہ ہمیں ہے،
اور پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، ائمہ معصومین کو بھیجا تاکہ بتائیں ہمیں عبادت کا فلسفہ کیا ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے۔ اور تو موضوع تھا سرکار حضرت امام زمانہ ذات مبارک کے بارے میں۔ تو آپ نے سنا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی زمین کبھی اللہ کے نمائندے سے خالی نہیں رہتی، یہ عقیدہ خلاف قرآن ہے۔ قرآن نے خود کہا، پروردگار نے کہا لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے حاضر ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب تک ایک انسان بھی باقی ہے قرآن کہہ رہا ہے امام کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے سورۃ انا انزلنا میں آپ نے سنا کہ سورۃ انا انزلنا میں فرمایا کہ ہر رات شب قدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس پر نازل ہوتے ہیں زمانے کے امام پر نازل ہوتے ہیں، سارے عموم سے کر جاتے ہیں۔ پھر هو الذی ارسل بالہدی، اور پھر فرمایا اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے دین جو بھیجا، ایک دن یہ دین پوری کائنات میں پھیل جاتے گا، پوری کائنات میں اسلام ہوگا، جو قرآن کہہ رہا ہے پوری کائنات میں تمام ادیان ختم ہو جائیں گے، کائنات میں ایک دین رہ جائے گا، دین اسلام، اور وہ کب ہوگا؟ جب امام زمانہ کا ضرور ہوگا۔ دوسرا موضوع چل رہا تھا کہ غیبت کبریٰ میں بھی امام سے ملاقات ممکن ہے۔ وہ آخری نائب سے جو امام نے کہا تھا اس سے غلط لوگوں نے مفہوم لیا۔ امام نے کہا تھا اب کوئی اس طرح سے میرا نائب نہیں جیسے نائب خاص ہوتے ہیں کہ جب چاہے ملاقات کریں وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب جب خدا اذن دے گا ہم اسے اپنی زیارت کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہر طبقے کے لوگ امام کی خدمت میں پہنچے، عالم بھی، غیر عالم بھی، سادات بھی، غیر سادات بھی، مرد بھی، خواتین بھی، مزدور بھی، دکاندار بھی۔ شرط فقط یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے، نفس پاک ہو رہا ہے، امام سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور امام سے ملاقات کرنا انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث آپ نے سنی، خوش نصیب ہے وہ جو میرے بارے فرزند یعنی امام زمانہ سے ملاقات کرے۔ لیکن کل ہم نے اور بحث سنی، اور وہ بحث کیا تھی کہ امام زمانہ سے آپ کتنی مرتبہ ملیں گے؟ 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ؟ تو کیا پھر سلسلہ ختم ہونا چاہیے؟ نہیں، بلکہ قرآن کی آیت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے مومن تجھ پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ تو ہمیشہ اپنے امام زمانہ سے رابطے میں رہو۔ رابطہ یعنی کانٹیکٹ، ہمیشہ مومن کو اپنے مولا اپنے امام سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے، رابطے میں۔ اب یہ ہمیشہ رابطہ، یہ جسمانی رابطہ نہیں، یہ روحانی رابطہ کہ ہمیشہ انسان اپنے مولا سے رابطے میں رہے کہ جو عمل بھی ہم کریں ہم یہ تصور کریں، اور یہ تصور قرآنی ہے کہ قرآن نے کہا خدا بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور رسول بھی عمل کو دیکھ رہا ہے، اور کچھ مؤمنین ہیں وہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور مؤمنین سے مراد ائمہ معصومین ہے یا امت وسط کہا، یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، رسول خدا دیکھ رہے ہیں، اور امام زمانہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی رابطہ رہے، امام سے رابطہ منقطع کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں صلوات پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مسجد پر جب امام سے رابطہ ہے، امام سے رابطہ، پروردگار امام کا جب ظہور فرما، ہم سبحان اللہ والحمدللہ استغفر اللہ کوئی ذکر پڑھ رہے ہیں، یہ امام سے رابطہ ہے۔ مگر ایک مرتبہ اگر کسی نے اس آنکھ سے کسی کے ناموس کی طرف حرام کی نگاہ سے دیکھا، اب امام سے رابطہ کر گئے، شیطان سے رابطہ کر گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے
اپنے امام سے رابطہ قائم کرو، واجب ہے اپنے زمانے کے امام سے رابطے میں رہو، روحانی رابطہ رہے، جسمانی تو زیارت ہوگی مگر روحانی رابطہ جسمانی زیارت سے بھی افضل ہے، کیونکہ زیارت 1 2 4 مرتبہ، روحانی رابطہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا اویس کرنی نے پیغمبر کو دیکھا نہ تھا مگر ایک ایک لمحے پیغمبر کے ساتھ روحانی رابطہ تھا، لہذا پیغمبر اصحاب سے کہہ رہے ہیں جو جسمانی رابطے کے ساتھ ہیں کہ جاؤ جاؤ جا کے اویس کرنی سے دعائیں منگواؤ، سنا کوئی محمد لہذا امام سے رابطہ کب کرتا ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ زبان سے ہم نے غیبت کی، امام سے رابطہ ختم ہو گیا، کانوں سے حرام سنا اور غیبت سنا، امام سے رابطہ ختم ہو گیا، کیونکہ امام اہل بیت ہے، اہل بیت میں سے ہے، اور قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یعنی اہل بیت سے رجس دور، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جہاں رجس ہے وہاں اہل بیت نہیں، یعنی جہاں گناہ کے رجس کو ہم نے پیدا کیا وہاں امام زمانہ سے رابطہ آپ کا ختم ہو گیا، اور امام سے رابطے میں آپ کو اس قدر فائدہ ہے، اس قدر فائدہ ہے، نہ دنیا میں پریشان رہیں گے، نہ کسی کا ڈر رہے گا، نہ کسی کا خوف رہے گا، آپ دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسان ہوں گے اگر ہمیشہ امام سے رابطہ۔ ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ ہندوستان تبلیغ کے لیے گئے، ہندوستان میں جن بھوت کا بہت ہی سلسلہ ہے، لہٰذا ایک مومنہ عورت آئی، ایک جن مجھے بہت ڈرا تھا، سالے میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کل آپ نے سنا کہ مخلوق سے ڈرنا شرک ہے، خالق سے ڈرنا عبادت ہے، جن بھی مخلوق ہے تب تک کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ خدا کا اذن نہ، مگر ہندوستان میں یہ اوہام پرستی میں ہوتا ہے، تو سالے میں آیت الکرسی، آیت الکرسی پر جن ختم ہونا دور ہو گئے۔ اب وہ جن جو ہے اس عالم کو ڈرانے لگا کہ میں اس عورت کو ڈراتا تھا، تو نے یہ نسخہ اسے کیوں بتایا، کبھی سانپ بن کر کبھی بچھو، کیونکہ جن ہر شکل اختیار کرتا، مگر عالم دین تھے وہ جن سے کیا کرتے، جو مومن ہے وہ جن بھو سے نہیں کرتا، کیونکہ جن بھو جو ہے مخلوق ہے، مخلوق سے ڈرنا شرک ہے، گناہ ہے، گناہ ہے کبیرہ۔ جب بھی وہ کبھی آ گیا بچھو کی شکل میں آیت الکرسی پر بھاگ گیا، کبھی سانپ کی شکل میں آیا آیت الکرسی پر بھاگ گیا، لیکن بہت تنگ کیا۔ ایک مرتبہ یہی عالم دین جنگل میں جا رہے تھے تو دیکھا بہت بڑا اجدہا بن کر وہی جن آیا، تو ایک مرتبہ اس نے کہا مولا میں تھک گیا ہوں اس جن سے، امام زمانہ کو ایک مرتبہ بتایا، امام زمانہ اس جن سے مجھے نجات حاصل کرے، اس نے بہت مجھے تنگ کیا۔ یا ایک مرتبہ دیکھا اس جنگل میں ایک نورانی نوجوان ایک مرتبہ ظہور فرمایا اور اس نے ایک بہت بڑا تلوار یا ایسا کوئی ہتھیار دیا کہ اے عالم دین اس کو ختم کر دے، اس جن کو ختم کر دے، تو کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ ہی اسے ختم کریں اور مجھے نجات دلا۔ ایک مرتبہ امام آگے بڑھے اور اس تلوار سے اس جن کا جو اجزا بنا ہوا تھا ایک مرتبہ اس پہ حملہ کیا، وہ ختم ہو گیا اور اس عالم دین نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ارے نوجوان آپ کون ہیں، آپ نے مجھے اس بھوت سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائی۔ تو حضرت نے فرمایا ہم وہی ہیں جس کو تم نے مدد کے لیے پکارا۔ اور یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ اب آپ نے دیکھا امام سے اگر ہم رابطے میں رہیں گے تو جب مشکل پڑے گی امام ہماری مدد کے لیے، جہاں مشکل پڑی امام سے رابطے میں دنیا آخرت کا فائدہ ہے، آپ دنیا کے طاقتور انسان ہوں گے، بے خوف ہو جائیں گے، مگر رابطہ کب تک؟ جب تک ہم گناہ سے بچتے رہیں۔ اگر ہم نے گناہ کیا امام سے رابطہ منقطع ہو جائے گا، لہذا رابطہ۔ اب دیکھیے یہ 2 منزلیں آپ نے سنی، ایک امام سے ملاقات وہ بھی خوش نصیب، اس سے بلند ہمیشہ مومن امام سے روحانی رابطے میں رہے۔ جو عمل کر رہے ہیں یہ تصور امام دیکھ رہے ہیں، خدا دیکھ رہے ہیں، یہ بہت نورانی کام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کسی مومن نے کہا مولا میں گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر نفس ہے، شیطان ہے، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی طریقہ بتائے تاکہ میں گناہ سے آزاد ہو جاؤں۔ امام نے فرمایا یہ بتا اگر تیری ماں تیرے سامنے وہ گناہ کرے، فرمایا نہیں، ماں سامنے وہ گناہ کرو نہیں، جو تیرا احترام کرتے وہ دیکھ رہے ہیں گناہ کرو گے، جن کا تو احترام کرتا وہ دیکھ رہے ہیں گناہ کرو گے، کہا نہیں۔ امام نے فرمایا سن
تو جب بھی گناہ کرتا جہاں بھی گناہ کرتا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا. تو نے کہا تیری ماں اگر دیکھے تو گناہ نہیں کرے گا, جو تیرا احترام کرتے ہیں وہ اگر دیکھیں تو گناہ نہیں کرے گا. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تو گناہ کرتا ہے اس وقت تیرے دل میں خدا کا احترام ایک عام آدمی کے برابر نہیں ہوتا. یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں اس وقت ہمارے دل میں نہ خدا کا احترام ہوتا ہے نہ امام زمانہ کا احترام ہوتا ہے. ہم بے احترامی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اور اس گستاخی کی وجہ سے اپنے امام سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. لہذا گرامی امام سے رابطے میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں خود کو امام کی دربار میں سمجھے اور خدا کی خود کو دربار میں سمجھے. سمجھ پڑے ہمارے والے کہ ہم خدا کی دربار میں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم امام لگانا کی دربار میں ہیں, امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. یقیناً یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کے اندر نورانیت بڑھتی چلی جائے گی, ایمان بڑھتا چلا جائے گا. لیکن ایک منظر اس سے بھی بلند ہے, وقت تو نہیں ہے لیکن اشارہ کر دوں. ایک ہے ملاقات امام کا درجہ, اس سے بلند ہے کہ ہمیشہ روحانی رابطے میں رہے. لیکن ایک مومن کے لیے روایت ہے یہ تڑپتا کرتا تھا اپنے مولا کی زیارت کے لیے, بہت تڑپتا تھا, بہت دعائیں پڑھتا تھا, بہت گریہ کرتا تھا. امام اس کے خواب میں آئے, کہنے لگے اے مومن تو جسمانی میری زیارت کر چکا ہے, تو جسمانی میری زیارت کر چکا ہے, لیکن اب کوشش کر کہ روح تمہاری اتنی پاک ہو جائے کہ حجاب سارے ہٹ جائیں, اور حجابوں کو ہٹا کر, روح کے حجابوں کو ہٹا کر اب تو میری نورانی زیارت کر. دیکھیے زیارت کے بڑھتے جسمانی زیارت تو کر چکا ہے, لیکن اب روح سے حجابوں کو ہٹاؤ تاکہ بغیر حجابوں کے تو میری زیارت کر سکتی. یہ کون سی زیارت ہے کہ امام کہتے جسمانی زیارت کر چکا ہے, اب مقام یہ ہے تیرے لیے کہ حجاب ہٹا, رکاوٹیں ہٹا تاکہ تو میرے نور کی زیارت کر سکے. عزیزان گرامی, کیونکہ امام حجت خدا ہے, امام نور خدا ہے. سب سے بلند مقام پر جب مومن پہنچتا ہے تو پھر اس مومن پر امام زمانہ اس نور خدا کی تجلیاں ڈالتا ہے. یعنی پھر جسمانی زیارت نہیں ہوتی بلکہ اس طرح سے زیارت ہوتی ہے جس طرح سے موسیٰ نے کوہ طور پر نور خدا کی زیارت کی تھی اور نور خدا کی زیارت کر کے بے ہوش ہے. یہ سب سے غلط مقام, یہ سب سے غلط. اس رابطے روحانی سے بھی افضل ہے. سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان اس قدر پاک ہو جائے, اس قدر عاشق ہو جائے کہ امام نے کہا حجابوں کو ہٹا, جسمانی زیارت ہو چکی ہے. اب سب سے الگ مقام رہ گیا ہے نورانی زیارت کا, کہ جیسے موسیٰ نے نور خدا کی تجلی کو کوہ طور پر پایا, ویسے تو حجاب ہٹا تاکہ میرے نور کے ذریعے سے تجھے نور خدا کی تجلیاں رسیں. اور نور خدا کی تجلیوں کا پتہ کیسے چلے؟ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے آیت اللہ, بڑے بڑے عارف باللہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے پر نور خدا کی تجلی ہو جائے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ نور خدا کی تجلی اس طرح سے پہچانی جاتی ہے کہ اگر معمولی ایک لمحے کے لیے بھی کسی انسان پر نور خدا کی تجلی پڑ جائے تو 3-4 دن تک نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے, نہ اسے کچھ پینے کی ضرورت ہے, اور نہ اسے کمزوری محسوس ہوگی, نہ اس چیز کی ضرورت ہوگی, بلکہ وہ سرور میں رہے گا, لذت میں رہے گا, 3-4 دن بغیر کھانے پینے کے رہے گا. کمزوری محسوس نہیں, کم سے کم, بلکہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں پر اس قدر تجلی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کے لیے ہے کہ کوہ طور پر جتنا عرصہ رہے انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہ رہی اس نورانی تجلی کی وجہ سے. اب یہ انبیاء کا مقام ہے, اولیاء خدا کا مقام ہے, مگر اس پر بھی مومن انسان پہنچ سکتا ہے. اسی لیے امام نے کہا کہ اب تیری منزل اور ہے کہ حجابوں کو ہٹا تاکہ نور خدا کی تجلیاں میرے ذریعے سے تجھ پر نازل ہو. صلوات پڑھی محمد والا. لیکن اللہ نے ان مناظر کو انسان کیسے حاصل کرے گا؟ تو یہ روحانی لذتیں, مادی لذتیں
کچھ بھی نہیں. جن لذتوں کے لیے ہم زندگی فنا کر رہے ہیں، لذت ایک کھانا لذیذ ہے مگر آخر اس کا نتیجہ کیا؟ پیغمبر اسلام نے کہا لوگوں عاشق دنیا نہ بنو. یہ دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم امام کی زیارت کی طرف توجہ نہیں کریں. مطلب دیکھیں آنکھوں کی جو پلکیں، اگر آنکھیں یہ دونوں پلکیں بند کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ دکھائی نہیں دے گا. اسی طرح سے یہ اسے کہتے ہیں حجاب. یہ آنکھوں کی دو پلکیں کیا ہے؟ حجاب ہے. آنکھیں بند ہو جائیں کچھ نظر نہیں آئے گا. ویسے ہی دنیا داری جو ہے نا وہ ہمارے لیے حجاب ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی محبت حجاب بن جاتی ہے اور امام زمانے کی زیارت سے محروم ہو جاتی ہے. کیا خود اپنی ذات سے مشغول ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، لہذا ہم متوجہ نہیں اپنے مولا کی زیارت. یہ حجاب ہے. یہ دنیا کی محبت ہے کیا؟ پیغمبر اسلام کی بڑی نورانی حدیث ہے. فرمایا لوگوں تم عاشق دنیا کی محبت میں تم کس قدر غرق ہو. خدا کو بھول جاتے ہو، امام زمانہ کو بھول جاتے ہو، غریب کا حق نہیں دیتے، یتیم کا حق نہیں دیتے، خمس نہیں دیتے، زکات نہیں دیتے، عبادت سے دور. یہ دنیا ہے کیا؟ بڑی نورانی حدیث ہے. فرمایا دنیا کی محبت غذا کی طرح ہے. غذا جسے بھوکے رکھتے ہو، کس قدر غذا تمہیں اچھی لگتی ہے. دن بھر کے بھوکے ہیں، غذا پر ٹوٹ پڑتے ہیں، غذا بڑی ہی لذیذ لگتی ہے. لیکن فرمایا دنیا کی محبت غذا کی طرح ہے. غذا تمہیں پہلے بہت اچھی لگتی ہے مگر 8 گھنٹے کے بعد وہ اس نجس شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ تمہارے لیے ایک بلا ہو جاتی ہے. تم چاہتے اس بلا سے نجات حاصل کرو. دنیا بھی ایسی ہے جس دنیا کے آج عاشق ہو، مرنے کے بعد یہی دنیا تمہارے لیے نجاست بن جائے گی. پھر اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے تڑپتے رہو گے کہ آج اس دنیا کی محبت میں غریبوں کا حق نہیں دیتے، یتیموں کا حق نہیں دیتے. ابھی گرامی لہذا انسان دنیا داری کی وجہ سے ان روحانی مقامات سے محروم ہے. صلوات کریں محمد علیہ. تو تزکیہ نفس کے بغیر مولا کی زیارت ممکن نہیں. تزکیہ نفس میں کیا کیا رکاوٹیں آپ نے مختصراً سنی. کچھ عملی رکاوٹیں ہیں اور کچھ رکاوٹیں علمی ہیں. عملی رکاوٹوں میں آپ نے سنا کہ انسان اگر اپنی غلطیاں تسلیم نہ کرے تو اس کی اسلامی ہو سکتی، نفس پاک نہیں ہو سکتا. اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا شرط ہے. اور اگر آج مسلمان سارے پھر کے اپنی غلطیاں تسلیم کر لے، سفر کا بازی ختم ہو سکتی ہے، تعصب ختم ہو سکتا، اتحاد ہو سکتا. آج جو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان غلامی کی زندگی، ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اسرائیل جہاں چاہے انہیں پیٹتا ہے، مارتا ہے، ذلیل کرتا ہے. کیوں آپس میں متحد نہیں؟ متحد کیوں نہیں؟ سفر کا بازی میں ہے، قوم پرستی میں مبتلا. گرامی اپنی غلطیاں دیکھیے، ہماری غلطیاں ہمارے ہر کافر کسی دوسرے کے عقیدے کا احترام نہیں کرتے. حتیٰ کہ کافر کے بھی عقیدے کا احترام کرو. کافر بھی اگر کسی کو امام مانتا ہے، کسی کو جھوٹا ہی صحیح، کسی کو نبی مانتا ہے، آپ اس کے سامنے اس سے برا نہ کریں. کافر ہے، اس میں اس کے پاس نہیں، اس کے پاس تحقیق نہیں. چلیے بھائی وہ بت کو خدا مانتا ہے. اب اس کے سامنے اگر آپ نے اس کے جھوٹے خدا کے برا بھلا کہا تو اس کا دل دکھے گا. وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ الٹا ضد میں آپ کا دشمن بنے گا اور زیادہ مخالفت کرے گا. بعض نادانوں نے ہماری طرف سے جو بڑی نادانی کی اور جس سے تبلیغ کے دروازے بند ہو گئے. منبر سے بھی نادانیاں ہوتی رہی اس طرح کی اور عوام کی طرف سے بھی کہ بھائی کوئی بھی ہو، اسلام حکم دے گا کسی جھوٹے خدا کو برا بھلا نہ کہو کہ کوئی تمہارے سچے خدا کو برا بھلا نہ کرے. احترام ہر انسان کے عقیدے کا کرنا اخلاقی طور پر ہمارا طریقہ ہے. کوئی بھی آدمی ہو، یہودی ہو، آپ نے سنا حدیث ہے کہ یہودی کو اس طرح سے یہودی نہ کہو تو اسے برا لگے. لہذا احترام، کسی کے عقیدے کا احترام نہ کرنا یہ دین نہیں، یہ مذہب نہیں، یہ جہالت ہے. وہ اس کو امام مانتا، اس کو خلیفہ مانتا، کسی کو خدا مانتا، نبی مانتا، جھوٹا. مگر آپ اگر اسے گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے تو کیا وہ برداشت کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. لہذا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو برا بھلا نہ کریں، آپ دلیل پیش کریں، آپ اسے دعوت تحقیق دیں کہ اگر آپ اس کو نبی مانتے تو دلیل کا، اگر آپ اس کو خلیفہ مانتے ہیں تو دلیل کا، اور ہم اگر اس سے نہیں مانتے تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے، یہ حوالہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اس لحاظ سے اگر یہ رویہ ہماری طرف سے اختیار کیا جاتا تو بہت سارے لوگ مذہب اہل بیت میں شامل ہو جاتے. مگر بہت افسوس ہے کہ منبر سے بھی اس کے خلاف کیا گیا
اور عوام نے بھی اس طرح سے بہت ساری نادانیاں کی اور یہ تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو گیا، رک گیا، بہت کم ہو گیا. لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا، اصحاب کو نہیں مانتے، پہلے اس پروپیگنڈا کو ختم ہونا چاہیے، غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. ہم نے کہا ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، وہ نبی کے جانسار فداکار اصحاب، ہم ان کے غلاموں کے غلام، بلکہ ہمارے اصحاب کا اس قدر احترام ہے جنہوں نے اپنی جان مال کو فدا کر دیا. ہم ان اصحاب کا مقام بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر سمجھتے ہیں. لیکن ہم کیا کہتے؟ ہم کہتے انبیاء کے بھی درجات ہے، اصحاب کے بھی درجات، کوئی پہلے درجے ایمان پر، کوئی دوسرے درجے پر. بلکہ قرآن کہتا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کچھ مسلمان آئے نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے آئے، کہنے لگے ہم مومن ہیں. فرمایا اللہ نے فرمایا میرے رسول ان سے کہہ دو کہ تم ابھی مومن نہیں ہو بلکہ تم فقط مسلمان. مطلب قرآن کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، میرے رسول ان سے کہہ دو کہ ابھی تم مومن نہیں ہو بلکہ ابھی تم صرف مسلمان ہو. کچھ صرف مسلمان تھے، کچھ مومن تھے، کوئی پہلے درجے پر، کوئی دوسرے درجے پر، کوئی 10ویں درجے پر. ہم سب کو برابر نہیں سمجھتے. تو اسے غلط نہ سمجھا جائے کہ ہم اصحاب کرام کو نہیں مانتے. ہم اصحاب کرام کے قدموں کی خاص اپنے آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے جان و فنا اسلام کے لیے قربان کی. لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن کا عقیدہ. قرآن مجید نے کہا کہ کچھ اصحاب ایسے تھے جو جان و مال فدا کرنے کے لیے تیار، مگر کچھ ایسے تھے جنہیں ہم اصحاب نہیں مانتے جو مسلمان بن گئے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں کرتے. اسی لیے قرآن نے سورہ منافقون نازل کیا. سورہ منافقون نازل ہوا، کس کے لیے نازل ہوا؟ سورہ منافقون ان لوگوں کے لیے نازل ہوا جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں. اب دیکھیے قرآن کہہ رہا، قرآن مجید کی ایسے منافقین کے لیے آواز آ رہی ہے یحلفون باللہ ما قالوا، اے میرے رسول یہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، مگر انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے. یہ کون لوگ؟ ابھی ہم نے منع کیا اور ابھی صلوات پڑھیے. ابھی ہم نے کیا کہا؟ صلوات پڑھی محمد چیز کو ختم کریں. آپ نہ کہیں، خود آپ دلیل پیش کریں، وہ خود اپنی زبان سے کہے کہ میں اس سے بیدار ہوں. یہ ہے حاصل کی تبلیغ. پیغمبر سے بھی کہا گیا احسن طریقے سے تبلیغ کریں، آپ دلیل فراہم کریں تاکہ جو نہیں جانتا وہ خود کہے کہ میں اس سے بیدار ہوں. لہذا اس طرح کے نعرے لگانے سے تبلیغ رکتی ہے. جس نے بھی لگایا ہے مہربانی کر کے کہیں نہ لگائے، اس سے کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہوتی. صلوات پڑھی محمد والے محمد. لہذا عرض کرنا ہے یہ قرآن ہے یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، مگر خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے. اب قسمیں کون اٹھاتا ہے؟ کافر نہیں. قسمیں تو وہی اٹھاتا ہے مسلمان اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات نہیں کی. یہ قرآن ہے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، مگر انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلام، اور یہ کافر ہو گئے ہیں اسلام کے بعد. یہ کون لوگ ہیں جو کافر ہو گئے ہیں اسلام کے بعد؟ یہ قرآن ہے. اب تفسیر در منصور اہل سنت کی کتاب ہے، ان میں اس پوری آیت کی ہر کتاب میں تفسیر دیکھیں. یہ کون لوگ ہیں جو قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے کفر کا کلمہ نہیں کہا مگر خدا کہہ رہا میرے رسول انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، یہ اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں. یہ کون ہے؟ اب تفسیر در منصور میں صاحب در منصور اہل سنت کے عالم ہیں، لکھتے جنگ تبوک سے جب پیغمبر واپس آ رہے تھے تو کچھ منافقین نے پیغمبر کو قتل کرنا چاہا، کچھ منافقین نے پیغمبر کو قتل کرنا چاہا. ایک ایسا راستہ تھا کہ وہ چاہتے تھے پیغمبر کی اونٹنی کو گرا دے جو کئی 100 فیٹ نیچے گہرائی تھی اور پیغمبر ختم ہو جائے، اور انہوں نے سازش کی اور وہ تیار ہو کر آئے مگر پروردگار نے اپنے محبوب کو خبر دے دی اور وہ سازش فاش ہو گئی. اب آپ نے دیکھا کچھ ایسے بھی تھے جو پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پیغمبر کے قاتلوں کو صحابی نہیں. یہ بات علم کی ہے، تحقیق کی ہے.
جوش کی نہیں ہے، جذبات کی نہیں ہے، حوالہ پیش کریں، ان کی کتابیں ہیں، اپنی کتابیں، ساری کتابوں میں آیت قرآن ہے، جا کے دیکھ لیں یہ آیت ہے۔ یحلفون باللہ، قسم کھاتے ہیں ہم نے ایسی بات نہیں کی آپ کے قتل کی، ولیکن قالوا کلمۃ الکفر، مگر انہوں نے کفر کی بات کری ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہم تمام اصحاب کو مانتے ہیں، مگر جو پیغمبر کے قتل کی سازش میں شریک تھے ہم انہیں صحابی نہیں مانتے۔ صدق محمد والی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا کسی سے زمین پہ جھگڑا تو نہیں، ہم اس زمانے میں تو تھے نہیں کہ کسی نے ہمارے باپ کو گالی دی ہو، کوئی مال کا جھگڑا ہو، اس زمانے میں ہم نہیں تھے، ہم کسی کے خلاف کیوں بنیں گے؟ ہم اپنی ذات کی وجہ سے کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانتے جو دشمن رسول تھے، ہم ان کو نہیں مانتے جو دشمن فاطمہ الزہرا تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی دعا ہے اللہم ظالمن والا و عادمن عادا، شیعہ سنی کتابوں میں ہے پروردگار تو اسے دوست رکھ جو اہل بیت کو دوست رکھے اور تو اسے دشمن رکھ جو اہل بیت سے دشمنی کرے۔ ہم پیغمبر کی دعا پہ عمل کرتے ہیں، ہماری اپنی ذاتی بھلا کس سے دشمنی کیا ہو سکتی؟ ہم اس زمانے میں تھے نہیں، ہم کی ہمارے ساتھ کسی کی ذاتی دشمنی نہیں، مگر ہاں میں نے عرض کیا گرامی جو پیغمبر کے دشمن تھے، پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے، ہم انہیں نہیں مانتے۔ اور کل نہیں پرسوں کی مجلس میں نے عرض کیا تھا 14-15 کتابوں کے حوالے سے کہ آپ نے اہل سنت کی کتابوں میں پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے، وہی لوگ تھے جو پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے، پیغمبر کو قتل نہ کر سکے تو جناب فاطمہ الزہرا کے در سے حملہ کیا۔ ہم ان کو نہیں مانتے کیونکہ قرآن کہہ رہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فاطمہ الزہرا اہل بیت میں شامل ہے، حدیث کتاب میں شامل ہے، تمام شیعہ سنی کتابوں نے لکھا، اور اہل بیت کوئی خطا نہیں کر سکتے، کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اور رسول خدا نے کہا جس نے فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ ہم انہیں صحابہ نہیں مانتے۔ اب یہ پھر اہل سنت کی کتابوں کے حوالے جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں جا کے تحقیق کریں، اور یہ چند کتابیں ہیں جن میں یہ درد بھری کہانی ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ چند کتابوں میں لکھا گیا کہ انہوں نے آگ لگائی، 15 کتابوں کے حوالے آپ نے سنے تھے، اس میں تھا کہ حملہ کیا، کسی نے تو آگ لگائی، لیکن اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ صرف آگ لگائی نہیں بلکہ دروازے کے پیچھے فاطمہ الزہرا کھڑی تھی، انہوں نے اس جلتے ہوئے دروازے پر لات ماری اور دروازہ جا کے فاطمہ الزہرا پہ گرا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں حضرت محسن تھے، حضرت محسن شہید ہو گئے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہیں۔ ہم قاتل رسول کو صحابہ نہیں مانتے، ہم قاتل فرزند زہرا کو صحابہ نہیں مانتے۔ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ مؤلف ابو الحسن علی ابن حسین ابن علی معروف مسعودی، ہجری 346، کتاب کا نام اثبات الوصیہ۔ انہوں نے لکھا کہ جب حملہ ہوا جناب سیدہ کے شکم مبارک میں حضرت محسن تھے، وہ شہید ہو گئے۔ شہرستانی اب محمد بن کریم احمد شہرستانی اپنی کتاب ملل اور نحل میں لکھتا ہے، جلد نمبر 1 ہجری 548 کہ جناب سیدہ کا بچہ اس حملے میں شہید ہو گئے۔ ذہبی 748 ہجری لسان المیزان جلد نمبر 1 پہلے میں لکھتا ہے کہ حضرت محسن اسی وجہ سے شہید ہو گئے کہ لوگوں نے سیدہ کے دروازے پر حملہ کیا۔ صلاح الدین خلیل مشہور ہے سبزی کے نام سے 764 ہجری کا یہ عالم دین اہل سنت کا، کتاب الوافی بالوفیات 6 جلد بیرو سے چھپی ہے، اور اس میں بھی لکھا ہے کہ حضرت محسن کی شہادت کا سبب وہ آگ کا دروازہ تھا جو بجایا گیا۔ اب اس کے بعد مسلسل بہت سارے حوالے ہیں جو عرض کرنے والا ہوں۔ ان اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ جنہوں نے حملہ کیا جناب سیدہ ان سے اس قدر ناراض رہی کہ زندگی بھر ان سے بات نہ کی، بلکہ علی سے وصیت کی کہ یا علی ان کو میرے جنازے میں آنے لگے۔ یہ اہل سنت کی کتابیں جن میں ثابت ہوتا ہے کہ جناب سیدہ زندگی بھر ان پر غضبناک رہی، تو کیونکہ سیدہ ہماری نظر میں قرآن کی نظر میں معصومہ ہے، جن پر سیدہ غضبناک ہے ہم بھی ان پر غضبناک ہیں، کیونکہ سیدہ کا عمل خلاف قرآن نہیں ہے۔ جناب سیدہ ان سے ناراض رہیں، غضبناک رہیں۔ یہ مؤلف محمد بن اسماعیل بخاری
صحیح بخاری معروف کتاب ہے 256 ہجری صحیح بخاری جلد نمبر 5 کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا ان لوگوں پر ناراض نہیں جنہوں نے دروازہ گرایا، آگ لگائی۔ احمد ابن حنبل امام ہے اہل سنت کے، ہجری 241 کتاب کا نام المسند بیروت سے چھپی ہے، انہوں نے بھی لکھا جناب سیدہ ان پر ناراض رہیں۔ ابو الحسن احمد معروف بلازری کے نام سے 279 عیسوی کتاب کا نام 279 ہجری کتاب کا نام انصاب الاشراف جلد پہلی مصر سے چھپی ہے، انہوں نے بھی لکھا جناب سیدہ ان پر غضبناک تھی۔ ابو محمد عبداللہ ابن مسلم دین بری 276 ہجری کتاب کا نام الامامت من سیاست جلد پہلی مصر سے چھپی ہے، جناب سیدہ ان پر غضبناک تھی۔ محمد بن جریر طبری وفات 310 ہجری میں تاریخ الامم والملوک جلد نمبر 2 بیروت سے چھپی ہے، جناب سیدہ جنہوں نے حملہ کیا ان سے ناراض تھی۔ ابی جعفر طحاوی 321 ہجری کا عالم، مشکل الآثار کتاب کا نام جلد پہلی حیدرآباد دکن سے چھپی ہے، اس میں بھی لکھا جناب سیدہ ان سے ناراض تھی۔ ابو بکر احمد بن حسین معروف بیہقی ہجری 458 کتاب کا نام السنن الکبریٰ جلد نمبر 6 انہوں نے بھی لکھا جناب سیدہ ناراض تھی۔ ابو سعادات ابن اسیر کتاب جامع الاصول الاحادیث جلد نمبر 4 بیروت سے چھپی ہے، انہوں نے بھی لکھا جناب سیدہ ناراض تھی۔ ابی عبداللہ محمد ابن احمد معروف ذہبی 748 ہجری کتاب کا نام التلخیص جلد نمبر 3 انہوں نے بھی لکھا جناب سیدہ غضبناک تھی۔ ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر کے نام سے معروف ہے 744 ہجری کتاب کا نام البدایہ والنہایہ جلد 5 بیروت سے چھپی ہے۔ شیخ حسین ابن محمد ابن حسین دیار بکری ہجری 966 کتاب کا نام تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 بیروت سے چھپی ہے۔ الہ الدین علی ابن حسام الدین معروف متقی ہندی 975 ہجری کتاب کا نام کنز المان فی شرح الاقوال، اس میں بھی لکھا جلد نمبر 5 میں کہ جناب سیدہ ان سے ناراض رہی۔ نور الدین علی ابن محمد ہجری 911 کتاب کا نام وفاء الوفاء باخبار المصطفیٰ جلد نمبر 2 بیروت سے چھپی ہے۔ ابو عبداللہ عبد الرحمن شیبانی 944 ہجری کتاب کا نام تفسیر الاصول الی جامع الاصول من حدیث رسول جلد نمبر 2 مصر سے چھپی ہے۔ عمر رضا کہانا لکھنے والا اعلام النساء کتاب کا نام، یہ بھی 14 حوالے ہیں آپ کی خدمت میں، اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء انہوں نے لکھا جناب سیدہ زندگی بھر ان سے ناراض رہیں، تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ ہم اصحاب کا احترام کرتے، ہم صرف اس ایک گروہ کو نہیں مانتے جنہوں نے سیدہ کا احترام نہ کیا۔ صلوات پر محمد والی آئیے اپنے موضوع کی طرف رہیں کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، جیسے میں نے ابھی خود عرض کیا کہ آپ دوسروں کے مذہب کا احترام کریں تاکہ تبلیغ اسلام ہم کر سکیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرض شریف کو جو ملنا چاہتے ہیں تو امام 2 کام سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، ایک غرباء مساکین بیواؤں کی خدمت اور دوسرا دین کی تبلیغ، اسلام کی تبلیغ۔ اور آج امام کیوں غیب کے پردے میں ہے؟ وہ آخری خط جو امام کا تھا کہ اے شیعو اگر تم آپس کے اختلافات ختم کر دو تو پروردگار میرے ظہور میں جلدی کرنا۔ آج یہ آپس کے اختلافات یہ ایک مصیبت ہے، ایک بلا ہے، آج ان اختلافات کو ختم کرنا چاہیے تاکہ امام کا ظہور جلد ہو جائے۔ علی جان گرامی جو علی ولی اللہ کہنے والا ہے، اگر قوم پرستی کی وجہ سے، اگر دنیا پرستی کی وجہ سے، اگر نفس پرستی کی وجہ سے کسی علی ولی اللہ کہنے والے سے ناراض ہے، بغض رکھتا ہے، یاد رکھیے یہ چیز اسے امام زمانہ سے دور کر دے گی۔ کبھی کسی مومن سے بغض نہ رکھیں،
کبھی کسی مومن سے عداوت نہ رکھیں. اللہ اللہ یہ قوم پرستی کی نجاست کی وجہ سے انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. کبھی قوم پرستی کی وجہ سے مومن کے درمیان اختلاف آتا ہے, زبان کی وجہ سے یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ قوم پرستی کفر ہے. تمام مراجع کا فتویٰ ہے قوم پرستی کفر ہے, شرک ہے. قوم پرست انسان, نیشنلسٹ انسان اگر کوئی بھی کام کر رہا ہے, چاہے اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے تب بھی جہنمی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے رسول کی حدیث, قوم پرست کبھی خدا پرست نہیں ہو سکتا اور خدا پرست کبھی قوم پرست نہیں ہو سکتا. یہ ایک دوسرے کے ضد میں. قوم پرست اگر اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے اپنے خیال میں تو بھی جہنمی ہے. کیسے؟ ایک جنگ میں ایک شخص لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا, مرنے کے قریب تھا. پیغمبر اسلام کو بتایا گیا اللہ کے رسول فلاں شخص شہید ہونے کے قریب ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ جہنمی ہے, یہ جہنمی ہے, جا کے دیکھو. سب اصحاب دوڑے حیران, اس قدر اچھا لگا, اس قدر بہادر. اب آئے پیغمبر نے غلط تو نہیں کہا یہ جہنمی ہے. اب دیکھا درد سے تکلیف سے مر رہا, کسی نے کہا مجھے خنجر دو تاکہ میں اپنا گلا کاٹ کے خود کو اس تکلیف سے نجات جلدی مروں. لوگوں نے کہا خودکشی ہو جائے گی. تو اسلام کے لیے جان دینے آیا ہے یا خودکشی کرنے؟ جو نکلے گی تو خود نکل جائے گی, خود کو مارنا کیوں چاہتا کہ یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, تاکہ تو اسلام کے لیے لڑ رہا. کہنے لگا نہیں, اسلام کے لیے نہیں لڑا, میں تو قوم اور قبیلے کے نام کے لیے لڑا. اب لوگ سمجھے کہ پیغمبر نے کیوں کہا کہ یہ کافر ہو کے مرے گا, یہ جہنمی ہے. یعنی اگر انسان قوم اور قبیلے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے, تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. ہر عمل آپ پروردگار کے لیے کریں, کیونکہ جب ہم قبر میں جائیں گے وہاں کوئی قوم قبیلہ ہمارا نہیں ہے. جب قیامت کے دن آئیں گے کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے. قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں. کبھی بھی زبان ایک ہونے کی وجہ سے, ثقافت ایک ہونے کی وجہ سے, رنگ ایک ہونے کی وجہ سے, یا نسل ایک ہونے کی وجہ سے, یا علاقہ ایک ہونے کی وجہ سے پروردگار نے کسی کو قوم نہیں کہا. کہا لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہو قوم ظالمین پر. یعنی ظالم کو جو ظلم میں شریک ہے, جن کا عقیدہ ایک ہے ظلم میں اور جن کا عمل ایک ہے, وہ سب ظالم. قوم صالحین, صالح یعنی جن کا عقیدہ ایمان ایک اور عمل ایک, وہ ایک قوم ہے. لہذا جو بھی علی ولی اللہ کہنے والا ہے, جو بھی ادادار ہے, جو بھی محب اہل بیت ہے, وہ ایک قوم کے افراد ہے. اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں وہ ایک قوم ہے. چل رہا ہے محمد والا. اس عمل سے امام زمانہ کا دل خون ہوتا ہے. اگر ہم آپس میں اختلافات کریں, خبردار اختلافات کو ختم کریں. آپس میں دنیا بھر میں, کل بھی میں نے عرض کیا کہ ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں. آج دنیا ہمارے پھر بنی امیہ کے زمانے سے برا زمانہ آ گیا. آپ نے دیکھا بنیان میں کیا ہوا, مزار شریف میں کیا ہوا. بنی امیہ بنو عباس سے بدتر زمانہ آ رہا ہے. امریکہ, اسرائیل, یہ ساری طاقتیں مل کر ہر جگہ شیعوں کا قتل عام کر رہے ہیں. عراق میں پھر قتل عام شروع ہو چکا ہے. لبنان میں اسرائیل نے پھر شیعوں کا قتل عام شروع کر دیا. اب دیکھ رہے ہیں ساری طاقتیں ملی ہوئی ہیں, مگر ہمارا اس میں کوئی رابطہ نہیں, کوئی نیٹ ورک نہیں. افریقہ میں شیعہ رہتے ہوں, لندن یورپ میں رہتے ہوں, اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ رابطہ قائم کریں. آپس میں ہماری کمیٹیاں ہونی چاہیے. کتنے دانشور ہیں, کتنے پروفیسر ہیں, کتنے علماء ہیں, ہر طرح سے. آج دیکھیے یہاں پاکستان میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ تبلیغات میں ہم کتنے پیچھے ہیں, اور یہودی کس قدر آگے ہیں, عیسائی کس قدر آگے ہیں. مذہب ہمارا حق کا ہے, مذہب ہمارا مظلوم ہے, مگر ہم کوئی تبلیغ نہیں کر رہے. 10 محرم کے نام تبلیغ کا سلسلہ من کرتا. عیسائیوں کے ہاں 600 ایسے ادارے ہیں, 600 ایسے کالجز, اسپتال, ان کے مدارس ہیں جن میں اپنا ایک عالم بھی بناتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. عالم بھی ڈاکٹر دونوں افریقہ میں جاتے ہیں اور جا کے تبلیغ کرتے ہیں, اور وہی دوائی کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو دوسروں کو عیسائی بناتے ہیں. زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے افراد تیار کی جائے جو عالم بھی ہوں, ڈاکٹر بھی ہوں. اب پاکستان میں ایک شخص ڈاکٹر جو ہے ایک میڈیکل کالج بنا سکتا, مگر ہم یہاں پر 4 کروڑ 5 کروڑ یا 3 کروڑ شیعہ ہے, مگر ہمارا کوئی میڈیکل کالج نہیں, ہمارا کوئی یونیورسٹی نہیں. کیوں؟ آپس میں اختلافات ہے, ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے, ہمارا کوئی نیٹ ورک یہاں نہیں. پورے عالم میں ہمارا نیٹ ورک ہونا چاہیے. اصل نوجوان ہیں تو ایک نوجوانوں کی کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ پورے دنیا کے نوجوانوں سے کانٹیکٹ میں رہیں, تاکہ ایجوکیشن میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. ہم ترقی کر سکتے ہیں اگر ہم آپس میں کانٹیکٹ رکھتے ہوں. جہاں بھی مومنین ہے, امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, لبنان, دنیا بھر کے نوجوانوں کی کمیٹی ہونی چاہیے. جس طرح سے
کوئی بھی نام رکھ دے، بقیت اللہ رکھ دے، کوئی اور نام رکھ دے، امام زمانہ کا نام. اس طرح سے خواتین کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، دنیا بھر کی خواتین اس میں مومنہ رابطے میں رہیں تاکہ تبلیغ کر سکے، بہت سارے کام کر سکے. اس طرح سے ڈاکٹر ہیں، پروفیسرز ہیں، اس طرح سے دوسرے ایجوکیشن کی کمیٹی ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو کہاں ایجوکیشن کے لیے بھیجیں. اس طرح سے ایک ساری کمیٹی دنیا میں بھر میں ہونی چاہیے. یا جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں یتیم ہوتے ہیں، ایک امدادی کمیٹی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے یتیموں کو کوئی ظالم اٹھا کر اور ہیروئن کے کام میں نہ ڈال دے، بلکہ وہ ہمارا بچہ ہے، وہ شہید کا بچہ ہے، وہ قوم کے لیے فخر ہے. ہم اس کے لیے اچھی تعلیم کا بندوبست کریں اور اچھی تربیت کا بندوبست کریں. صلی اللہ علیہ محمد والے. یہاں یہ بے حسی ہے قوم کی کہ شہداء کے بچوں کو ظالم ہیروئن بیچنے میں لگا دیتے ہیں. شہداء کی بچیوں کو ظالمین فاسقین. مجھے بتایا گیا کہ بعض مقامات پر بروڑی کی طرف کہ جو بیچارے جن کے والدین شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں، ان کی بچیوں کو لوگ گناہ میں ڈانس سکھانے میں لگا. قیامت کے دن ہم سب جواب دیں گے کیوں ایسا ہو رہا ہے، کہ کوئی نظام نہیں. یہ نزدیک افغانستان پتہ چلا اتنے ہزار لوگ شہید ہوئے، یقیناً اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یتیم ہوئے ہوں گے، بیوہ. کوئی یہاں بیوہ فن بنا، کس طرح ہم خود غرض ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں زمانہ ہم سے ناراض. کوئی یتیموں کے لیے فنڈ جمع کیا، اگر 2 لاکھ کی آبادی ہے، اگر ایک روپیہ بھی دیں تو 2 لاکھ روپے بن سکتے ہیں نا. یعنی 1 روپیہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے یہ بے حسی ہے، یہ بے شعوری ہے کہ 1 روپیہ بھی اگر جمع کیا جائے تو ہم 1 لاکھ 2 لاکھ جمع کر سکتے ہیں. اس سے فنڈ شروع کیا جا سکتا ہے جن کا کوئی سرپرست نہیں، کوئی بدماش انہیں لے کر چلا جائے، برے کام میں ڈال دے. حالانکہ اس کا باپ بھی شہید ہوا، بہت سارے ایسے ہمیں بھی نظر آئے کہ والدہ بھی شہید ہو گئی، والدین بھی شہید ہو گئے، کوئی سرپرست نہیں. لہٰذا کوئی سلسلہ نہیں، کوئی آفس نہیں. وہ کہاں جائے، کہاں فریاد کرے. 1 لاکھ کی بستی ہے مگر ایک دفتر نہیں بنایا جو وہاں آ کے کوئی فریاد کرے کہ بھائی میرا نہ گھر ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں. کوئی یتیم خانہ نہیں، کوئی بیوہ کے لیے ٹھکانہ نہیں. یہ بے حسی ہے. اور ایسی قوم پر پھر عذاب آتا ہے تو خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا. عذاب کیوں آتا ہے؟ 2 اسباب ہیں. ایک اختلافات اور دوسرا سبب بے حسی ہوتی ہے. جب قوم خود غرض بن جائے، یتیم کی مدد نہیں، بیوہ کی مدد نہیں، پھر اس کو بھی وہی دن دیکھنا پڑے گا، اس کے بچوں کو بھی اسی طرح سے جاننا پڑے گا. لہذا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو دوسروں پر احسان کر تاکہ خدا تجھ پر احسان کرے. صلوات پڑھی محمد والے. بہت بے حسی ہے، بہت بے حسی ہے. اس بے حسی کو ختم کریں. روایت میں ہے کہ مومن جب تکلیفیں دیکھو تو خود کو مومن کی جگہ پر تصور کرو کہ یہ میں ہوں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے. دنیا کیا ہو، خود کو مومن کی جگہ پہ تصور کرو، پھر تم مومن ہو. یہ نہیں کہ اپنی ٹی وی رنگین خریدنے کے چکر میں، گاڑی بڑی بنانے کے چکر میں انسان بے رحم ہو رہا ہے، انسان ظالم. اسی طرح سے انسان ظالم ہو جاتا ہے. غرباء مساکین کا حق ادا نہ کرے، رحم پیدا کرے. آپ نے سنی وہ حدیث کہ نماز یا روزے کی وجہ سے کوئی کھلے سراغ سے نہیں گزرے گا. خدا فرماتا ہے وہی گزرے گا جس کے دل میں رحم ہوگا. اور دوسرا وہی مسئلہ تبلیغ اسلام کرے. آپ نے لاکھوں کروڑ شہید دیے ہیں. آج موقع ہے انٹرنیٹ پر آپ ایک امام بارگاہ بنا سکتے ہیں، اس میں مجلسیں ڈال سکتے ہیں. میں نے عرض کیا یہ سیڈیاں لیں، ان کے ذریعے سے تبلیغ کریں. ایک سیڈی میں 7 مجالس ہیں، انگلش میں ہے، اردو میں ہے. اس سے تبلیغ بھی ہو سکتی ہے. اپنے دوستوں کو بھیجیے، باہر ممالک میں بھیجیے. بہترین تبلیغ کا سلسلہ ہے. اس کے ذریعے سے آپ اس سے غافل نہ رہیں کیونکہ اس سے امام زمانہ بہت زیادہ راضی ہو کے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور انشاءاللہ پھر 12 محرم سے کلام امام بارگاہ میں، کیونکہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں واقعی اس موضوع کو مکمل نہ کر سکے. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو 12 محرم 9 بجے رات کو ٹائم ہے کہ انشاءاللہ کلام امام بارگاہ میں اسی موضوع کو مکمل کریں گے. بات کریں محمد عالم. آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلے. میرے اللہ گنہگار ہے، بدکار ہے، مگر تیری رحمت میں امیدوار کیا ہے. آج حسین کی مجلس سے میرے اللہ کسی کو خالی ہے. ہم سب فقیر ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب سے بھی رحمت میں امیدوار ہو کے آئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد يا الله يا الله يا جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ بڑی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہا یا اللہ یا اللہ میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا میرا کلام نبی کا نواسا مجھ سے قابل کو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے گرائے جائیں میرے اللہ تجھے حسین کی پامال لاش کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یہ آخری سلسلے کی اس مجلس میں آئے ہیں آئندہ سال کون زندہ رہے اے خدا ممکن ہے آئندہ محرم مجھے قبر میں دیکھنا پڑے اگر تمہیں میرے گناہ معاف نہ کیے اے خدا اگر یہ گناہ میرے ساتھ قبر میں چلے میری قبر آگ سے بھر جائے گی میری قبر برباد ہو جائے گی ہم لوگ اپنے اپنے گناہوں کو یاد کریں اگر قیامت کے دن خدا مومن کو ایک کونے میں لے جائے اپنی اپنی جگہ سے اپنے اپنے گناہوں کو پہلے یاد کریں تاکہ جملے پہ رو سکیں ان آنسوؤں کے ذریعے سے گناہ مٹتے ہیں ان آنسوؤں کو خدا پسند کرتا ہے اگر خدا مجھے قیامت کے دن فقط اتنا کہے اے گنہگار کیا میں تیرا اچھا مالک نہیں تھا کیا میں تیرا اچھا رب نہیں تھا پھر تو نے میری دربار میں گناہ کیوں دیے میری نعمتوں کا جواب گناہوں سے کیوں دیا
تو کیا جواب دوں گا؟ اے خدا جواب دینے کی طاقت نہیں. اسی لیے میرے اللہ آج آخری مجلس ہے. پہلی میری فریاد ہم سب کی فریاد یہ کہ ہمیں بخش دے اور حسین کے صدقے میں ہمارے گناہ مٹا دے. لیکن اگر اب بھی میرے گناہ زیادہ ہے، اگر کسی کا حق میں نے غصب کیا ہے تو معاف کیسے کرے؟ تو آج لے اے خدا، اگر تو مجھے عذاب دینا چاہتا ہے تو میری دوسری دعا یہ ہے مجھے وہاں عذاب دینا. میرے اللہ مجھے وہاں عذاب دینا جہاں وہ موجود نہ ہو، اور جس نے زہرا پہ آگ کا دروازہ گرایا. میرے اللہ جہاں سزا دینی ہے مگر اس کے ساتھ مجھے سزا نہ دینا. میں عاشق اہل بیت ہوں، مجھے دشمن اہل بیت کے ساتھ سزا نہ دینا. مجھے جہاں بھی سزا دے منظور ہے، مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ موجود ہو جس نے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا ہو. میں زندگی بھر اصغر کے غم میں روتا رہا، وہ اصغر کا دشمن رہا. میرے اللہ جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے، مگر وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو دماغے مارے. مجھے دشمن سکینہ کے ساتھ میں رکھنا. میرے اللہ جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے، مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ ملعون موجود ہو جس نے زینب کو تالیاں مارے. سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار. یدی آج دل چاہتا ہے سنے کہ امام زمانہ اپنے دادا کے غم میں کیسے روتے. ایک مجتہد عالم کی روایت ہے جو مولا کی خدمت میں پہنچا، کہتا امام بڑے مظلوم ہے. امام کا جو ممبر ہے جس پہ امام زمانہ بیٹھتے ہیں، ممبر کے سامنے ہر وقت حسین کا خون بھرا گردا لہراتا ہے. امام زمانہ کی نظر حسین کے خون بھرے گردے میں پڑتی ہے. رو کے کہتے میرا اللہ میرا جلد ظہور کر دے. یہ وہ کرتا جو جناب زینب نے جب رسول خدا کی قبر پہ رکھا تھا تو قبر بس مختصر عرض کروں، اے عزیزو ہم اور آپ 10 دن رو کے چلے جاتے ہیں، مگر امام زمانہ پورا سال دادا کے غم میں روتے. یہ عالم مجتہد کہتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا امام زمانہ کو کربلا کا منظر دکھاتا ہے. حسین ایک مرتبہ اکبر کی لاش دیکھی تھی. راوی کہتا ہے حسین کو میں نہ پہچان سکا. اکبر کی لاش اٹھانے سے پہلے سر کے بال کالے تھے، مگر لاش اٹھانے کے بعد حسین کے سر کے بال سفید ہو گئے، اور داڑھی کے بال
سفید ہو گئے. مولا حسین آپ نے ایک مرتبہ اکبر کی لاش تڑپتے ہوئے دیکھا, مگر ہائے مظلوم امام زمانہ, ہر روز اکبر کی لاش دیکھتے ہیں, عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھتے ہیں, دادا کی لاش پامال دیکھتے ہیں. او میرے اللہ امام زمانہ جہاں بھی ہو, امام زمانہ مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کہو, مولا ایک دن رہ گیا عاشور میں, شاید کربلا گئے ہوں گے, اپنے دادا حسین کی بری کے سامنے زیارت ناہیا پڑھ پڑھ کے رو رہے ہوں گے. او مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کہاں ہیں, مشہد میں ہے یا نجف میں ہے, مکے میں ہے یا مدینے میں ہے, یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا رو رہے ہیں. مولا جہاں بھی ہو ایک نظر سمجھ میں بداریے, ایک لمحے کے لیے یہاں بھی آئیے, اپنے دادا کا پرسا لیجیے, اکبر کا پرسا لیجیے. اے وارث خون حسین, اے وارث خون علی اکبر, اے وارث خون علی اصغر, اے وارث عباس علمدار.